عورت کی سمجھداری۔ ایک لڑکی بہت پڑھی لکھی اور خوبصورت تھی۔ وہ صحت کے محکمہ میں کام کرتی تھی۔ وہاں اس کی ملاقات ایک اور اپنے کولیگ کے ساتھ ہوئی۔ اگر کسی قسم کی کوئی کام کے دوران مشکل پیش آتی تو وہ اس کی مدد کر دیا کرتا تھا۔ ہوتے ہوتے وہ وقت آ گیا کہ جب دونوں ایک دوسرے میں دلچسپی لینے لگے اور لڑکے نے لڑکی کو شادی کی آفر کر دی۔ لڑکی نے بخوشی وہ قبول کر لی کیونکہ وہ لڑکا اس کے ساتھ ہمیشہ سے مخلص رہا تھا۔ شادی کے چند دن تو بہت اچھے گزرے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک جان سی بیٹی سے نوازا تو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ وقتی محبت کا یہ جنون آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گیا۔ 2 سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور بیٹی سے نواز دیا۔ شوہر چونکہ ذرا عاشق مزاج تھا، جس طرح سے اس کو اس لڑکی سے پہلی نظر میں محبت ہو گئی تھی، اسی طرح وہ دوسری لڑکیوں کو بھی اسی نگاہ سے دیکھتا تھا، اور ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، ایسے ہی وقت گزرتا چلا جا رہا تھا۔ بیوی نے آغاز میں اس بات پر دھیان نہ دیا، لیکن جب بیٹیاں پیدا ہوئیں تو اسے اس چیز کا احساس زیادہ ہوا کہ ان کا باپ ان حرکتوں سے باز آ جائے، کیونکہ وہ بیٹیوں کا باپ ہے اور کل کو اس کی بیٹیوں نے بھی بڑا ہونا ہے، لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا تھا۔ آخرکار ان دونوں میں اس بات پر بحث ہونے لگ گئی۔ یہ موبائل پر خواہ مخواہ لڑکیوں سے بات چیت کرنے اور ملنے ملانے سے روکا کرتی تھی، لیکن وہ باز نہ آتا۔ بہت زیادہ منع کرنے پر وہ چڑھتا اور اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا رہتا رہا۔ بچیوں کی طرف بھی کوئی توجہ نہ دیتا تھا۔ اس نے گھر کا خرچہ پانی بھی گھر میں کم دینا شروع کر دیا، جس سے بیوی اور زیادہ پریشان رہنے لگی۔ وہ اس سے ناراض ہو کر اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی، ان کو اس کی اس غلطی سے آگاہ کیا۔ ماں باپ نے بیٹی کو خود کنویں میں نہیں پھینکنا تھا، نہ ہی وہ ان کے لیے کوئی بوجھ تھی کہ جان بوجھ کر ایسے شخص کے حوالے کر دیں جس کو اس کی قدر نہیں ہے۔ اس کا شوہر ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری عورت کے لیے اپنا پیسہ لوٹاتا رہا اور جان نچھاور کرتا رہا۔ آخرکار اسے ایک ایسی عورت ملی جس نے اس کے تمام جمع پونجی اور تمام تر اثاثوں کو اپنے نام کروا لیا اور وہاں سے فرار ہو گئی۔ معلوم نہیں وہ کہاں گئی، لیکن اس کا شوہر سر پکڑ کر رہ گیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ پھر اسے احساس ہوا کہ یہ اس کے بیوی بچیوں کے ساتھ زیادتی ہے جس کی سزا اسے ملی ہے۔ وہ ندامت کے ساتھ اپنی بیوی کے پاس گیا اور اسے معافی مانگ لی اور اپنی بچیوں اور بیوی کو ساتھ لے کر گھر آ گیا۔ اس کے پاس نوکری تو موجود تھی، لیکن اب سوائے ندامت کے اس کا ضمیر کوئی اور بوجھ اٹھائے ہوئے نہ تھا۔ بیوی نے اس کو دل سے معاف کر دیا اور آئندہ کے لیے وہ تمام بری حرکتوں سے رک گیا اور اسی نوکری کے ساتھ خوش رہنے لگے۔